السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ رات کو اکیلے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکی پر ضرور نظر ڈال لیں، کیونکہ اس کہانی میں جو ہونے والا ہے وہ صرف ایک افسانہ نہیں لگے گا۔ کہتے ہیں ہر گاؤں میں ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جہاں سورج ڈوبنے کے بعد کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی پرانے کنویں کی ہے جہاں سے رات کے وقت ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں نے اسے صرف افواہ سمجھا تھا، لیکن ایک نوجوان نے سچ جاننے کی ضد کر لی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس رات وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک ایسی چڑیل سے ملنے والا ہے جس کا انتظار برسوں سے ختم نہیں ہوا تھا۔ تو لائٹس بند کر لیں اور آواز تھوڑی تیز کر لیں اور شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جہاں گاؤں سے کچھ فاصلے پر بہت پرانا کنواں تھا۔ اس کنویں کے بارے میں ایک ہی بات مشہور تھی کہ مغرب کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا۔ بزرگ کہتے تھے کہ کئی سال پہلے ایک عورت اس کنویں میں پرسار موت مری تھی۔ اس کے بعد سے رات کے وقت وہاں کبھی رونے کی آوازیں آتی، کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی کسی کو نام لے کر بلا رہا ہو۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن ایک نوجوان حمزہ جو کچھ ہی ٹائم پہلے شہر سے گاؤں آیا تھا، اور جب وہ گاؤں آیا تو اس نے ایسے قصے کہانیاں سنی تو وہ جوش میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس جگہ پہ جا کر دیکھوں گا کہ یہ جگہ کیا ہے۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اسے وارننگز دیں کہ تم یہاں نہیں جانا، یہ جگہ سیف نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ وہ وہاں جائے اور دیکھے۔ ایک رات ایسے ہی وہ رات کو اٹھا اور نکل پڑا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ٹارچ اور موبائل لے کر روانہ ہوا۔ ہوا بالکل بند تھی، درختوں کے پتے بھی ہل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا اسے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرتا ہوں تاکہ گاؤں والوں کو یقین آ جائے کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اچانک دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر خود کو سمجھایا کہ شاید کسی جانور کی آواز ہوگی۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اب وہ کنویں کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ٹارچ اندر ڈالی اور کنویں میں دیکھنے لگا۔ صرف سیاہ پانی نظر آ رہا تھا۔ وہ مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے بہت آہستہ آواز میں کہا، حمزہ۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ ریکارڈنگ شروع کی اور کہا، اگر کوئی مجھ سے مذاق کر رہا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ اچانک کنویں کے اندر پانی میں لہریں بننے لگی، حالانکہ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ حمزہ نے دوبارہ ٹارچ پانی پر ڈالی۔ پانی میں اسے ایک عورت کا عکس نظر آیا، سفید کپڑے، لمبے بال اور سر جھکا ہوا۔ اس نے گھبرا کر ٹارچ ہٹا لی۔ جب دوبارہ روشنی ڈالی، پانی خالی تھا۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اسی لمحے اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے مڑا، پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ چند قدم چلا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا، قدموں کی آواز بھی اتنی ہی تیز ہو جاتی۔ آخر کار وہ بھاگنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بار بار اسی کنویں کے پاس واپس آ رہا تھا۔ گھبراہٹ میں اس کی ٹارچ ہاتھ سے گر گئی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں ایک عورت کی ہنسی گونجی، پھر ایک آواز آئی، ایک بار جو یہاں آ جائے وہ آسانی سے واپس نہیں جاتا۔ اب تمہیں یقین ہوا کہ یہاں پر میں رہتی ہوں؟ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی فلیش لائٹ جلائی۔ روشنی کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ ویسے ہی سفید لباس، بکھرے ہوئے بال اور چہرہ بالوں میں چھپا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ حمزہ پوری طاقت سے بھاگا۔ اس بار اسے گاؤں کی روشنیاں نظر آئیں۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے گاؤں پہنچ گیا۔
घर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। सुबह उसने मोबाइल की वीडियो देखी। शुरू में सब कुछ ठीक था, फिर एक लम्हे पर वीडियो में साफ नज़र आया जब हमज़ा कुएं में देख रहा था, उसके बिल्कुल पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खामोशी से खड़ी थी। हमज़ा ने फ़ौरन वीडियो बंद कर दी। उसी वक्त उसके कमरे के बाहर उसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत उसके पीछे उसके घर तक आ गई थी। गांव वालों ने उसे मना भी किया था कि तुम वहाँ मत जाना, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। और फिर दरवाज़े पर हल्की हल्की दस्तकें हुई। वो उठा, उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने नीचे देखा, कुछ कदमों के निशान उसके घर के अंदर आ रहे थे, जो दरवाज़े से सीधा उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। उसके बाद से हमज़ा अजीब बिहेव करने लगा। गांव वाले भी परेशान रहने लगे। गांव वालों को ना उसके घर का पता था ना कुछ, क्योंकि वो तो गांव में सिर्फ घूमने के लिए आया था। हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता पागल होने लग गया, अजीब अजीब बातें करने लग गया। गांव वाले समझ चुके थे कि अब वो चुड़ैल इसके साथ रहती है। गांव वाले उससे दूर रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हमज़ा और भी बुरी हालतों में जाता गया और एक दिन गायब हो गया। उसके बाद आज तक हमज़ा नहीं मिला। तो अगर आप हमज़ा की जगह होते तो क्या आप उस कुएं की तरफ जाते कि वहाँ पर क्या है देखने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।